یہ کہانی میرے ایک دوست کامران کی بہن صبا کے ساتھ بیتے ہوئے چند دنوں کی ہے۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں میرا ایک کلاس فیلو کامران رہتا تھا جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور آج کل اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت چل رہا تھا۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بہت دوستی تھی اور میں اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے امی ابا اور بھائی بھی میرے ساتھ کافی فرینک تھے اور کئی بار ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر تاش اور کیرم بھی کھیلا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر کا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن اس کی بہن نادیہ، جس کو سب گھر والے صبا کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت اس کی عمر 16-17 برس کی ہوگی اور میں اس وقت تقریباً 28 سال کی عمر کا تھا۔ میں عمر سے وہ کافی چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے آزادی کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ کامران کی طرح مجھے بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی۔ ویسے بھی ان کے گھر کافی عرصے سے آ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کی فیملی فرینڈ بن چکا تھا۔ صبا سامنے رنگ کی اور تیکھے نین نقش والی سمارٹ سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ کچھ کرنے کا دل میں نہیں سوچا تھا، اس لیے کبھی اس کی کسی چیز پر غور نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میری موجودگی میں وہ چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مجھے دوپہر کے وقت کامران کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوری طور پر ریس کورس پارک میں ملنے کو کہا۔ میں نے فوری طور پر گاڑی نکالی اور اس سے ملنے کے لیے ریس کورس پارک چلا گیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خلاف پولیس نے قتل کا ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس قتل سے کوئی بھی واسطہ نہیں۔ گزشتہ رات پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا، تاہم وہ وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے والد اور چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا۔ اب گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن ہے، جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امی تو بیمار ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، جبکہ چھوٹی بہن بھی گھبرائی ہوئی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر چکر لگاؤں اور ان کو تسلی دوں۔ میں نے اس سے کہا وعدہ ہے، میں آج ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اس کو ATM سے پیسے نکلوا کر دے دیے اور خود گاڑی پر بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ صبا نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی، جہاں اس کی والدہ بھی دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ صبا کچھ دنوں تک معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا، ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر ان سے اجازت چاہی تو کامران کی امی نے کہا بیٹا، ہم رات گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، مہربانی کر کے رات کو تم گھر آ جانا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے کامران سے فون پر بات کی اور اسے کہا کہ ثاقب سے کہے کہ رات کو ادھر ہی رک جائے، اس نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ بہرحال میں اس وقت ان کے گھر سے نکل آیا اور دفتر چلا گیا، اور پھر رات کو 10 بجے ان کے گھر چلا گیا۔ دونوں ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے جانے پر کھانا لگایا اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد کامران کی امی، جو پہلے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، قتل اور اس کے بعد پولیس کے چھاپے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لی اور اپنے کمرے میں سو گئے۔ صبا نے میرا بستر دوسرے کمرے میں لگایا اور خود امی والے کمرے میں جا کر سو گئے۔ تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر سے آواز دی گئی کہ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو 1 درجن کے قریب پولیس والے موجود تھے، جو دروازہ کھولتے ہی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی اور اس دوران صبا اور کامران کی امی بھی اٹھ گئیں۔ جب گھر والوں سے کامران نہ ملا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ مہمان آیا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے ان سے کہا میں کیوں چلوں؟ تو کہنے لگے تمہیں کامران کے بارے میں معلوم ہوگا، جب وہ پکڑا جائے گا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ آپ چلیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 سپاہی میرے ساتھ میری گاڑی میں بٹھا دیے۔ میں نے تھانے جاتے ہوئے راستے میں ایک فوجی افسر دوست کو فون کیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا، جنہوں نے کچھ کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ جب تھانے پہنچا تو چھاپا مار ٹیم کے انچارج سب انسپکٹر باہر ہی کھڑے تھے۔ میری گاڑی سے اترتے ہی کہنے لگے ثاقب صاحب، آپ ہمیں میجر صاحب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی زحمت ہی نہ دیتے۔
आप घर जा सकते हैं। मामला मेरी समझ में आ गया कि मेरे दोस्त ने फ़ोन कर दिया है और मुझे छोड़ने का कह दिया था। खैर वापसी पर मैंने दोस्त को फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया और कामरान के घर चला गया। मैं घर पहुंचा तो सबा और उसकी अम्मी सैन में बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही सबा भागकर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सबान जवान हो चुकी है। उसकी उभरी हुई छाती मेरे सीने के साथ लगी तो मेरे जहन में भी कई ख्यालात आए। तो मैंने उन ख्यालात को झटकर उसको अलहदा किया और कहा कि अब कुछ नहीं होगा, तुम लोग सो जाओ। और वो दोनों अपने कमरे में और दूसरे कमरे में मैं भी चला गया। खैर यह रात मैंने जाग कर गुजारी और सुबह नाश्ता करके दफ्तर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े चेंज करके टीवी देखने बैठ गया। मेरे जहन में था कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए कामरान के घर जाना था, सो मैं चला गया। अब मैं अपने ही घर में रहूंगा। थोड़ी देर बाद सबा का फ़ोन आ गया कि भाई आप अभी तक आए नहीं। मैंने हैरानगी से पूछा कि मुझे अभी आना है, तो कहने लगी कि सिर्फ आज ही नहीं, मज़ीद कई दिन तक हमारे यहाँ आए रहना पड़ेगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनके पास चला गया, जहाँ खाने के बाद कामरान की अम्मी तो नींद की गोली खाकर सो गई, लेकिन मैं और सबा टीवी लॉन्च में टीवी के सामने बैठ के एक ड्रामा देख रहे थे। और इस दौरान खबरनामा लगा हुआ था तो हम दोनों बातें करने लगे, जिसमें उसकी पढ़ाई जहर बहस थी। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो कामरान सामने खड़ा था। मैं उसको लेकर अंदर आ गया, जहां वो चंद मिनट तक रुका। उसने सबा को और अम्मी को जगाने से भी मना कर दिया और थोड़ी देर बाद चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सबा से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोने लगा हूँ। तो उसने कहा कि कल सारी रात अम्मी तो सोई रही और मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात जागती रही हूँ, इसलिए मैंने आज आपका बिस्तर अम्मी के कमरे में ही लगा दिया है।